صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارک وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ کرم و احسان ہے کہ اس نے ہمیں تحریک اصلاح اعمال اور انوار اسلامی نیٹ ورک کے زیر اہتمام رحمت رمضان کی اس خصوصی نشریات میں ہمارے ساتھ حیدرآباد کے مشہور و معروف خطیب حضرت علامہ مولانا جواد صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی کامل جامع نظامیہ ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں جلوہ گر ہے. انشاءاللہ ہم اس سے استفادہ حاصل کریں گے. ہمارا آج کا موضوع اور ہمارا ٹاپک طاق راتوں کی اہمیت اور ہمارا طرز عمل، اس پر ہم انشاءاللہ مولانا سے کچھ سوالات بھی کریں گے اور حضرت والا اس پر انشاءاللہ خصوصی خطاب بھی فرمائیں گے. پہلے تو میں اولاً تحریک اصلاح اعمال اور انوار اسلام نیٹ ورک کی جانب سے حضرت والا کا استقبال کرتا ہوں اور حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں جو ہے استفادہ کا موقع عنایت فرما. ویاکم. محترم ناظرین کرام، ہم ابھی خطبے کے دوران جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی حضرت سے ہم سماعت فرمائیں گے اور کچھ اہم گفتگو انشاءاللہ ہماری حضرت سے ہوگی. انشاءاللہ میں سب سے پہلے اولاً حضرت سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شب قدر کی کیا اہمیت ہے اور اس کے متعلق احادیث مبارکہ میں کیا ملتا ہے اور اس کو ہم کیسے گزاریں، اس کا کیسے اہتمام ہو. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب رمضان مبارک کا آغاز ہوتا ہے، جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے تو بڑا اہتمام ہمارے پاس ہوتا ہے. جیسے ہی چاند نظر آتا ہے تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ. مگر جب تیسرا عشرہ آتا ہے تو پھر اس کی کچھ اہمیت ہمارے پاس کم ہوتی ہے. کیا اس کی کچھ آخری عشرے کی کچھ اہمیت کم ہے یا پھر ہم اس کی وہ جو ہے غفلت میں گزارتے ہیں؟ اس کے متعلق کیا جو ہے احادیث مبارکہ قرآن شریف میں اس کی جو ہے کیا ملتا ہے؟ اور دوسری بات یہ میں 2-3 سوال ایک ساتھ کر لوں کیونکہ پھر آپ جو ہے ایک ساتھ آپ اس کے جواب عنایت فرما دیں. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ طاق راتوں کے اہتمام میں کچھ ثواب بھی ہے، کچھ احادیث مبارکہ میں اس کی کچھ فضیلت بھی ملتی ہے، اور پھر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے ان طاق راتوں کو لے کر. اور پھر آپ اس اپنا جو ہے خطاب بھی اس کے ساتھ فرما دیں. یہ 3 سوالوں کے آپ جواب بھی عنایت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم ناظرین اکرام اور میرے برادر عزیز مولانا جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، بڑا ہی میں ممنون و مشکور ہوں کہ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالی کا بے پناہ شکر و احسان ہے
حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو مسلمان پیدا فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی کتاب عظیم عطا فرمائی جو ہماری رہبر و رہنما ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہم کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ تحریک اصلاح معاشرہ اور انوار اسلام چینل کا میں شکر گزار ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بڑا ہی اچھا اقدام انہوں نے اٹھایا ہے کہ نوجوانوں کی اصلاح کے لیے، کیونکہ یہ زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کہ جس میں انسان کے لیے یا پھر سمجھیے کہ معاشرے میں ہمارے پاس وقت بالکل کم ہو چکا ہے، قلیل ہو چکا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ کم وقت میں زیادہ علم حاصل کریں، تو اس کے لیے یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ ہم جو ہے فون کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے انسٹاگرام ہو، چاہے یوٹیوب ہو، کسی بھی طرح سے ہم ایک اچھا پیغام ہماری نسل تک، نوجوانوں تک پہنچا سکے۔ پہلی بات آپ کے چند سوالات تھے، اس کا جواب بھی میں عنایت فرماؤں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شب قدر کی اہمیت کو اجاگر فرمانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پوری ایک آیت نازل فرمائی۔ کسی چیز کی اہمیت اجاگر فرمانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں پر ایک آیت کریمہ نازل فرماتا ہے، لیکن شب قدر کی اہمیت و افادیت اس بات سے اجاگر ہوتی ہے، ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت اور اہمیت بتانے کے لیے پوری ایک سورت نازل فرمائی، اور اس کا شان نزول کئی علماء اکرام، مفسرین اکرام علیحدہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ نازل ہوا اس وجہ سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیال فرمانے لگے کہ دیگر جو امتیں تھیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، تو ان کی عمر جو ہے بہت طویل ہوا کرتی تھی، کسی کی 1000 سال، کسی کی 900 سال، کسی کی 500، کسی کی 400 سال۔ جب عمر طویل ہے تو پھر عبادتیں بھی زیادہ ہوگی، اور پھر امت محمدیہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 60 سال، 70 سال، 90 یا 100 سال، تو عمر کم ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے رنج اور غم میں تھے کہ دیگر امتوں کے اعمال میری امت سے کہیں آگے نہ نکل جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورت قدر عطا فرما کر بھیجا کہ جاؤ آقا کریم کو یہ سورت سناؤ اور ان کو خوشخبری دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے شب قدر جیسی رات نازل فرمائی کہ جس میں اگر بندہ عبادت کرتا ہے تو 1000 سال کی عبادت کا اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے، یعنی ایک ہی سال میں ایک ہی مرتبہ وہ ایک رات جاگ لیتا ہے، عبادت میں رہتا ہے، تو پھر اس کو 83 سال یعنی 83 ایئرس اور 4 ماہ 4 منتھ کی عبادت کا اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا فضل اور کرم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرماتا ہے۔ پھر دیگر بھی فرمایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جس کا نام شمعون ہے، جو 1000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا، یعنی 1000 سال تک وہ رات کو کھڑا ہوتا اور عبادت کرتا، دن میں روزے رکھتا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا۔ اتنی بڑی عبادت، صحابہ اکرام کے دل میں خیال آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کے اس شخص سے بڑھ کر بھی کوئی عبادت گزار ہو سکتا ہے کیا کہ 1000 سال تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ عبادت کیا ہے، روزے رکھا ہے لگاتار، پھر رات بھر عبادت میں رہا، رات بھر قیام کیا، پھر دن کو جہاد کیا، اس کا مشغلہ یہی تھا، 1000 سال تک وہ اللہ کی عبادت میں گزارا، اس سے بڑھ کر بھی کوئی عبادت گزار ہو سکتا ہے کیا؟ صحابہ اکرام کے دل میں جب یہ خیال آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی اور اس میں خوشخبری سنائی کہ امت محمدیہ کے لیے اللہ نے لیلۃ القدر عطا فرمائی جو 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی اس شخص کی 1000 سال کی عبادت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک رات میں عطا فرما دیا۔ یعنی ہم ایک رات اگر عبادت میں مصروف رہ جاتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ایسا ہے کہ 1000 سال کی عبادت کا ہمیں
ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور پھر دیگر اس طرح سے بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال فرمایا کہ دیگر امتیں جو ہے کئی سال تک عبادت کرتی رہتی تھی، پھر ان کی عمریں زیادہ تھی، امت محمدیہ کہیں پیچھے نہ رہ جائے، اللہ نے شب قدر عطا فرما دی۔ تو یہ اس کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے۔ اور شب قدر کے کیا کہنے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ایک ایک لمحے میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا فضل عطا فرمایا کہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہمارے ارد گرد گھومنے لگتی ہے۔ قرآن کریم کی جو سورت ابھی تلاوت کی گئی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جو نورانی مخلوق ہے، صبح شام اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، ان کا کام اللہ کی عبادت میں رہنا ہوتا ہے، وہ نورانی فرشتوں کی فوج کے ساتھ زمین پر اتر جاتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے وہ دعائے رحمت کرتے ہیں کہ جو عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کے تحت کہ وہ زمین پر اتر جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، تو فرمایا جاتا ہے کہ اس رات یعنی شب قدر کی شب فرشتوں کی تعداد اتنی ہوتی ہے زمین پر جس طرح زمین پر کنکریاں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی شب عطا فرمائی۔ اور اس کو تلاش کرنے کا بھی طریقہ ہمیں بتایا کہ شب قدر کو مخفی رکھا گیا ہے، چھپا کر رکھا گیا، اس کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ رمضان المبارک کا سارا مہینہ اللہ کی رحمت ہے، رمضان المبارک کا سارا مہینہ ہمارے لیے رحمت اور برکت کا مہینہ ہے، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی پہلا عشرہ تو ہم بڑھ چڑھ کر، جس طرح سے ابھی مولانا نے کہا کہ ہم بڑھ چڑھ کر عبادت میں حصہ لیتے ہیں اور ہمارا جوش و خروش عبادتوں کے تئیں بڑھ جاتا ہے اور ہم جذباتی مسلمان ہوتے ہیں، ہم مسجدوں کی طرف رخ کر لیتے ہیں، لیکن جیسے جیسے رمضان گزرتا جاتا ہے ہماری عبادتوں میں کوتاہی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی پہلے عشرے میں ہم جو ہے مسجد بھر کر جو ہے عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں، پھر کچھ صفحے کم ہوتی ہے، پھر کچھ صفحے کم ہوتی ہے، تو جیسے جیسے رمضان کا عشرہ گزرتا جاتا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرے عشرے میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے اور اب ہم مسجدوں کو چھوڑ کر بازاروں کی طرف رخ کر لیتے ہیں، شاپنگ کی طرف چلے جاتے ہیں، خرید و فروخت کی طرف چلے جاتے ہیں اور لہو و لعاب کی طرف چلے جاتے ہیں، کھانے پینے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے ہٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری عشرے میں ہمارے لیے ایک عبادت یہ عطا فرمائی ہے کہ طاق راتوں میں یعنی آخری عشرہ، آخری دہا، آخری 10 دن میں 5 راتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی کہ 21 ہے، 23، 25 اور 27 اور 29، ان 5 راتوں میں شب قدر تلاش کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، یعنی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طویل حدیث مبارک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگا کرتے تھے اور تمام گھر والوں کو جگاتے تھے، تمام کو اٹھاتے تھے، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، سب کو جگاتے تھے اور عبادت میں مصروف رہنے کے لیے فرماتے تھے، خود بھی عبادت میں رہتے تھے اور تمام گھر والوں کو بھی عبادت کراتے تھے۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادتوں کے لیے کمر بستہ ہونے کا حکم فرمایا، یعنی اپنی کمر کس لو کہا کرتے تھے، اس طریقے سے عبادت میں ایسے مصروف ہو جاؤ جس طریقے سے تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سچے اور پکے بندے ہونے۔ تو حاضران محترم، ناظرین اکرام، ہمارے لیے ایک بڑی ہی اہمیت والی بات یہ ہے کہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشغلہ یہ تھا کہ وہ سال تمام عبادتوں میں مصروف رہا کرتے تھے، ہر رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہا کرتے تھے، لیکن بالخصوص شب قدر کا ذکر یہاں اس لیے فرمایا گیا کہ اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا جائے، طاق راتوں کی اہمیت کو آپ کے پاس اجاگر کیا جائے، آخری عشرے کی اہمیت کو آپ کے پاس اجاگر کیا جائے۔ اس وجہ سے ذکر کیا گیا کہ آخری رات یعنی آخری طاق راتیں جو ذکر کی گئی ہے 5، ان میں آپ کمر بستہ ہو کر عبادتیں کریں، آپ اللہ کے حضور حاضر رہیں، توبہ و استغفار کریں اور تمام ایسے مشغلے جو اسلام جس کی اجازت نہیں دیتا ہے یا پھر ایسے مشغلے جو آپ کو نہ دین کے کام کے ہیں نہ دنیا کے کام کے ہیں، ان کو چھوڑ کر آپ مسجدوں کا رخ کریں آخری عشرے میں اور آخری طاق راتوں میں عبادتوں کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ کے حضور حاضر رہیں، توبہ و استغفار کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ
راتیں ایسی ہے کہ جس میں جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ان میں عید الفطر کی رات ہے، عید الاضحیٰ کی رات ہے، شب بارات کی رات ہے، جمعہ کی شب ہے، اور رجب المرجب کی پہلی شب ہے، اور شب قدر ہے۔ تو یہ چند راتیں ایسی ہے کہ جس میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ آج کل جیسا مولانا نے فرمایا کہ طاق راتوں میں ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نوجوان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی ہے، آپ جسمانی طور پر بھی صحت یافتہ ہے اور ذہنی طور پر بھی صحت یافتہ ہے۔ اللہ کا آپ جتنا شکر کرے کم ہے۔ اللہ نے آپ کو دولت سے سرفراز فرمایا ہے، اچھی صورت سے سرفراز فرمایا ہے، صحت آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کو طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ آپ سال بھر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، کم از کم یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائے کہ اللہ نے ہم کو رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا، اللہ نے ہم کو آخری عشرہ عطا فرمایا، اللہ نے ہم کو طاق راتوں جیسی نعمت عطا فرمائی، شب قدر جیسی نعمت عطا فرمائی کہ اس پر شکر گزار ہو جائیں اور اس رات کو بیکار کاموں میں نہ گزارے بلکہ عبادت میں گزارنے کی کوشش کرے۔ اور ایک بات نوجوانوں کے لیے یہ بھی ہے کہ آج کا ہمارا زمانہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہمارے لیے یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت یہ ہمارے لیے ایسے ایسے راستے مہیا فرما رہے ہیں تاکہ ہم دین سے بھٹک جائیں۔ ہمارا دین اسلام، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو سب سے بہترین دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کو چھوڑ کر ہم غیر ادیان، بیکار چیزوں کی طرف یا غیر مذہبوں کے امور کو ہم اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے رہن سہن کے طریقے ہیں، ان کے کھانے پینے کے طریقے ہیں، ان کے پہننے کے طریقے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم اپنا کر اپنے دین سے دوری کا ہم ثبوت دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں مسلمان ہر طرف پریشان حال ہے، ہر طرف مسلمانوں کے لیے جو ہے طرح طرح کے نت نئے ایسے چیزیں ایجاد کی جا رہی ہے تاکہ ان کو ذلیل و خوار کیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دین اسلام پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں اور دین اسلام کو اپنائیں، اس کے طور طریقوں کو اپنائیں۔ شریعت ہمیں کس چیز کی اجازت دیتی ہے وہی کام کرے، جس چیز سے ہمیں منع کرتی ہے اس سے رک جائیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ سچے اور پکے عاشق ہیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا زبان سے جو دعویٰ کرتے ہیں تو قرآن فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے رسول منع فرماتے ہیں آپ کو جس چیزوں سے آپ اسی جانب جانا چاہتے ہیں۔ قرآن آپ سے کہتا ہے کہ یہودیت اور نصرانیت کی دوستی مت رکھو، آپ انہی کے طور طریقے اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ یہودیت اور نصرانیت ہمارے لیے خطرہ ہے، ہم اسی جانب جانا چاہتے ہیں۔ تو نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ رمضان المبارک میں ایک عہد مسمم کر لے کہ ہم فون کو کم استعمال کریں گے، ہم ایسی چیزوں کو جو ہمارے لیے دین کی بربادی کا سبب بنتا ہے اس سے دور رہنے کی کوشش کریں گے، سوشل میڈیا سے دور رہنے کی کوشش کریں گے، دین اسلام کی طرف رغبت کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت سارے حضرات شہر حیدرآباد میں ہم دیکھتے ہیں، مولانا بھی بارہا آپ کے لیے اصلاح کرتے رہتے ہیں کہ شہر حیدرآباد میں ہم دیکھتے ہیں اکثر مساجد میں اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نوجوان اعتکاف تو بیٹھتے ہیں لیکن اعتکاف کے جو برکات ہے وہ حاصل نہیں کرتے ہیں، اعتکاف کا جو مقصد ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ اعتکاف میں اس لیے بیٹھا جاتا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں اور دنیا سے دور ہو جائیں، یعنی دنیا وما فیہا سب کو ترک کر کے آپ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں آنے کے بعد آپ کا مقصد منشا یہ ہونا چاہیے کہ میں رب کریم کو منا لوں گا، میں رب کریم کے بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دوں گا، میں دنیا کو سب کو چھوڑ کر آیا ہوں، میرا کاروبار ہے، میرے گھر بار ہے، میرے بیوی بچے ہیں، میرے دوست احباب ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میں سب کو چھوڑ کر مسجد کا رخ کیا ہوں، آخری عشرے میں رمضان میں اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ کیا ہوں۔ جب ارادہ یہ ہے آپ کا تو پھر آپ سب کو چھوڑیں اور اللہ کی طرف ہو جائیں، اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ایسا مہینہ عطا فرمایا کہ ایک ایک لمحہ آپ کے لیے عبادت ہے۔ شب قدر کے حوالے سے یہ بھی ایک بات عرض کر دوں کہ شب قدر جو ہم ایک رات عبادت کرتے ہیں 83 برس اور 4 ماہ کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اگر شب قدر کو ہم ایک رات کے طے دیکھیں تو یہ تو ہم کو 83 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم گھنٹے کے حساب سے دیکھیں تو ہمارے لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر 1 گھنٹہ بھی آپ عبادت کرتے ہیں تو 9 برس کی عبادت کا ثواب، یعنی صرف 1 گھنٹہ، یعنی آپ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز آپ نے پڑھی، پھر اس کے بعد تراویح کا اہتمام فرمایا، تراویح میں آپ کھڑے رہیں، تراویح میں 1 گھنٹہ بھی اگر آپ عبادت میں مصروف رہتے ہیں تو وہ 1 گھنٹہ آپ کے لیے 9 برس کی عبادت کا ثواب ہے۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ اگر 1 منٹ، یعنی 1 منٹ اگر آپ عبادت کرتے ہیں، 1 منٹ اگر عبادت کرتے ہیں تو 55 دن کی عبادت کا ثواب آپ کو دیا جائے گا۔ یعنی ہمارے لیے کیسی آسانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ عام دنوں میں اگر ہم 1 گھنٹہ عبادت کرتے ہیں تو 1 ہی گھنٹے کا ثواب ہے۔ شب قدر کو اگر ہم پا لیتے ہیں، تاکراتوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو پھر 1 گھنٹہ وہ ہمارے لیے 9 برس کی عبادت کا ثواب ہے۔ 1 منٹ وہ ہمیں 55 دن کی عبادت کا ثواب ہے۔ پھر فرمایا جاتا ہے کہ 1 سیکنڈ تو آپ کو پتا ہے کہ آپ جو ہے سانس جو لیتے ہیں سیکنڈوں کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی ایک سانس بھی آپ جو لیتے ہیں، سیکنڈ میں سانس لیتے ہیں، تو آپ جو سانس لیتے ہیں اتنی بھی اگر آپ عبادت کرتے ہیں، یعنی 1 سیکنڈ بھی عبادت کرتے ہیں، تو آپ کو 22 گھنٹے کی عبادت کا ثواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم شکر گزار رہے ہیں کہ اللہ نے امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا ایسا صلہ ہمیں عطا فرمایا کہ ہمارا 1 سیکنڈ بھی 22 گھنٹے کی عبادت کا ثواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیگر امتوں کے لیے یہ خصوصیت نہیں تھی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ و طفیل ہے کہ آپ کی امت کے لیے اللہ نے شب قدر جیسی رات عطا فرمائی ہے کہ ہم صرف 1 رات عبادت میں مصروف رہ جاتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیسے کیسے انعامات عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہمارے نوجوان ایسے ہیں کہ آخری تاکراتوں میں عبادت چھوڑ کر ہم بازاروں کی طرف رخ کرتے ہیں، کھانے پینے کی طرف رخ کرتے ہیں، تحولات کی طرف رخ کرتے ہیں، ہنسی مذاق، دل لگی اور شاپنگ، خرید و فروخت، یہی ہمارے ذہن و فکر میں ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ترک کریں، اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، کیونکہ حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آخری دن ہوتا ہے رمضان المبارک کا، چاند رات جس کو کہتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی میں حدیث مبارک سنا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مزدوروں کو مزدوری دینے کا دن ہے۔ یعنی عبادت گزار بندے رمضان المبارک میں جو ساری عبادتوں میں مصروف رہا، 30 روزے اس نے رکھے، نماز تراویح کا اہتمام فرمایا، افطار، سحر، عبادتیں، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، صدقہ اور خیرات، تمام عبادتیں کی۔ اب اللہ تبارک و تعالی اس کو آخری دن، چاند رات کے دن، اس کا جو ہے اجر عطا فرماتا ہے، یعنی مزدور نے جو 1 مہینہ مزدوری کی، اس کی اجرت کا دن ہوتا ہے۔ حاضران محترم، ناظرین اکرام، یہ ہمارے لیے کتنی بابرکت چیز ہے، کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں شب قدر عطا فرمائی ہے۔ آج ہمارا زمانہ ایسا ہو چکا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی فرماتا ہے، ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن ہم اس رب کریم کا شکر ادا کرنے کے بجائے نافرمانی کی طرف جاتے ہیں، ناشکری کی طرف جاتے ہیں۔ لوٹ آئیں، یہ مہینہ آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے 11 مہینے آپ گناہ کیے ہوں گے، لیکن اللہ جب 12واں مہینہ آپ کو رمضان عطا فرمایا ہے، تو اس رمضان کے مہینے میں اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار بنتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ شب قدر کے حوالے سے اس حدیث مبارک کو بھی سنتے چلیے تاکہ ہمارے ایمان میں اور تقویت مل جائے، شب قدر کی اہمیت اجاگر ہو جائے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری حدیث ہمارے لیے عطا فرمائی کہ کوئی شب قدر میں اگر قیام کرتا ہے، قیام سے مراد یہاں پر علماء اکرام نے فرمایا، محدثین نے فرمایا، قیام سے مراد یہ ہے کہ کوئی کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، کوئی بیٹھ کر عبادت کرتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے، کوئی استغفار کرتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کسی طرح سے عبادت میں گزار لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پچھلے تمام گناہ معاف،
کہ اگر وہ شب قدر کو پالے، طاق راتوں میں اس کا اہتمام کر لے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یہ انعام عطا فرماتا ہے۔ ویسے پورے طاق راتوں میں اہتمام کرنا چاہیے، جو عموماً ہم 27ویں شب کو طاق رات جو ہوتی ہے 27ویں شب کی، اس کو شب قدر تصور کرتے ہیں۔ یہ ہمارے علماء اکرام، ہمارے بزرگان دین صوفیہ اکرام کا طریقہ ہے کہ انہوں نے اس کو تلاش کیا اور ہمارے لیے آسانی فرمائی کہ وہ 27ویں شب ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے لیے وہ 27ویں شب ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی ذمہ داری سے کوتاہی نہ برتیں، بلکہ 21، 23، 25، 27 اور 29 پورے 5 طاق راتوں کا اہتمام کریں۔ میں تو کہتا ہوں کہ پورا مہینہ اہتمام کرنا چاہیے اور آخری عشرہ پورا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن بالخصوص کہیں ہماری غفلت یا کوتاہی کی وجہ سے طاق رات ہم سے چھوٹ نہ جائے، اس وجہ سے ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے بالخصوص طاق راتوں کا تو کم از کم اہتمام کریں، تاکہ شب قدر ہمیں نصیب ہو جائے۔ ایک شب قدر ہمیں مل جاتی ہے، 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ہم کو مل جاتا ہے۔ انبیاء اکرام کی امتیں 900 سال عبادت کرتی ہیں، 1000 سال عبادت کرتی ہیں، آپ ایک رات عبادت کرتے ہیں، ان کی برابری آپ کو عطا کی جاتی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم طاق راتوں کی عبادتوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو طاق رات نصیب ہو جاتی ہے تو پھر تم اس دعا کا اہتمام کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند فرمانے والا ہے، رب العالمین میرے گناہ کو معاف فرما۔ اس دعا کو ہم زیادہ سے زیادہ کثرت سے طاق راتوں میں کیا کریں، اللہ کی ایسی نظر کرم آپ پر ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بارہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اللہ طرح طرح کی نعمتیں آپ کو عطا فرماتا ہے، لیکن آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو لوٹ تو رہے ہیں، ان نعمتوں کو لے تو رہے ہیں، لیکن ان نعمتوں کے شکر گزار بننے کی کوشش کریں۔ کہ ایک چھوٹی سی حکایت میں اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ رب العالمین کا شکر ہمیں کیسے ادا کرنا چاہیے۔ سب کو پتہ ہے محمود غزنوی اور ایاز کہ ایاز غلام ہیں اور محمود بادشاہ ہیں، اور وہ اشعار بھی مشہور ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو محمود بادشاہ ہیں، ایاز غلام ہیں، بڑی محبت اور شفقت رکھتے تھے بادشاہ محمود سے۔ تو دوسرے جو دیگر درباری جو وزیر ہوتے تھے وہ جو ہے محمود کے اس عمل سے تھوڑا سا اختلاف کرتے تھے کہ زیادہ محبت ایاز کی طرف ہے، ہماری طرف نظر نہیں ہوتی۔ تو سارے درباری اس خیال میں تھے، تو بادشاہ کو جب اس بات کی تھوڑی سی اطلاع ملی تو بادشاہ نے سارے درباریوں کو جمع کیا، ایاز کو بھی بٹھایا، اس کے بعد سب کو پھل بانٹے، ایاز کو بھی پھل دیا، دیگر جو لوگ درباری تھے جو اختلاف رکھتے تھے وزراء تھے ان کو بھی پھل دیے، سب سے کہا کہ پھل کھائیں۔ سب پھل کھانے میں لگ گئے، کوئی ایک ٹکڑا کھاتا ہے اس کے بعد رکھ دیتا ہے، کوئی کچھ تھوڑا سا کترتا ہے رکھ دیتا ہے، اس طریقے سے سب لوگ پھل لیے اور منہ میں لیے اس کے بعد رکھ دیے، لیکن ایاز ہے کہ وہ مزے سے کھا رہا ہے۔ تو بادشاہ نے سارے درباریوں سے، وزراء سے، ایاز سے، سب سے پوچھا کہ تم نے پھل کیوں نہیں کھایا، تم نے پھل کیوں نہیں کھایا؟ تو سب نے کہا کہ بادشاہ یہ پھل بہت کڑوا ہے، ہم منہ میں ہی نہیں لے سک رہے کہ ہم نے صرف تھوڑا سا کترا ہے، ہمارا منہ کڑوا ہو چکا ہے، ہم نہیں کھا سکتے اس کو، اس وجہ سے ہم نے رکھ دیا ہے۔ تو ایاز سے پوچھا ایاز کیا تمہارا پھل میٹھا ہے؟ ایاز نے کہا نہیں بادشاہ اسلام، یہ بھی پھل اتنا ہی کڑوا ہے جو دوسرے جتنے پھل ہے۔ تو ایاز کہنے لگا بادشاہ سے کہ یہ بھی پھل کڑوا ہے۔ تو بادشاہ اسلام نے ایاز سے پوچھا کہ ایاز کڑوا پھل پہ تم کیسے کھا رہے ہو؟ تو ایاز نے سارے درباریوں اور وزراء کے سامنے یہ جواب دیا کہ بادشاہ اسلام آپ ہم کو طرح طرح کی نعمتیں کھلاتے ہیں، شاہی دسترخوان پر بٹھاتے ہیں، اچھی اچھی نعمتیں ہم کھاتے ہیں، لیکن اچھی اچھی نعمتیں ہم جب کھاتے ہیں تو ہم آپ کے شکر گزار رہتے ہیں، ایک آدھ مرتبہ اگر آپ کڑوا پھل دے دیں تو ہم جو ہے ناشکری نہیں کریں گے، اس کو بھی کھا لیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم کو طرح طرح کی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اگر ذرا سی ہمارے اوپر کوئی تکلیف یا مصیبت آ جاتی ہے تو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ پریشانی کیوں، ہمارے ساتھ یہ مشکل کیوں۔ تو ہمیشہ شکر گزار بن کر رہیں۔ اللہ نے صحت عطا فرمائی، عقل عطا فرمائی، اللہ نے
تمام چیزوں سے آپ کو نوازا. آج کل مساجد میں تو دیکھیے آپ، گرما کا مہینہ ہے پھر بھی آپ کے لیے فین ہے، آپ کے لیے اے سی کا اہتمام ہے، آپ کے لیے لائٹ کا اہتمام ہے. بعض مساجد میں تو سردیوں کے موسم میں گرم پانی کا بھی اہتمام ہے، ٹھنڈے پانی کا اہتمام ہے. مساجد کے کمیٹی کے حضرات مصلیوں کے آنے کے لیے اتنے اہتمام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے مسجدیں خالی ہوتی جا رہی ہیں. اللہ یعنی آپ دیکھیں، آپ اللہ کے شکر گزار بندے بنے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایسی ایسی نعمتوں سے سرفراز فرمایا. اس زمانے کو دیکھیے، صحابہ اکرام کے زمانے کی طرف دیکھیے، اللہ بزرگان دین کے زمانے کی طرف دیکھیے، صوفیاء اکرام کے زمانے کی طرف دیکھیے. نہ ان کے پاس مساجد تھے، نہ ان کے پاس لائٹ تھی، نہ ان کے پاس فین تھا، کوئی اہتمام نہیں. وہ رات رات بھر عبادت میں گزار دیا کرتے تھے. یہ ان کا جذبہ تھا عبادت کا. ویسا جذبہ آج ہمارے اندر ہونا چاہیے، ہمارے نوجوانوں کے اندر ہونا چاہیے کہ ہم گلے شکوے چھوڑے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں کہ اللہ نے ہم کو صحت عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی، نعمتیں عطا فرمائی، تو ہم کیوں نہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہیں. اللہ نے ایسی راتیں عطا فرمائی، راتوں کا اہتمام ہم کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے شب قدر ہمیں عطا فرمایا، ہم شب قدر میں کیوں گھومنے کی کوشش کرتے ہیں، گاڑیوں پر اسٹنٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہوٹلوں میں رات گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، چبوتروں پر ہم رات گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ رات گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ یہ رات اللہ نے ہم کو اتنی بڑی رات عطا فرمائی ہے تو ہم ایک سیکنڈ بھی اس کا جو ہے غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ اللہ کے حضور حاضر رہیں، لمحہ لمحہ ہم عبادت کریں. ایک سیکنڈ بھی اگر آپ عبادت کرتے ہیں 22 گھنٹوں کی عبادت کا آپ کو ثواب دیا جاتا ہے. آپ کوتاہی غفلت کیوں برتتے ہیں؟ تو اس وجہ سے نوجوانوں کے لیے بالخصوص میرا یہ پیغام ہے کہ آپ اپنی جوانی کو یوں ہی برباد نہ کریں. جوانی کا ایک سجدہ 100 سال بڑھاپے کے 100 سجدوں سے بھاری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ جوانی کے دنوں میں آپ سجدہ ریز نہیں ہوتے، عبادتیں نہیں کرتے، اور پھر جو ہے بڑھاپے میں آ جاتے ہیں تو پھر پریشانیاں آپ کو گھیر لیتی ہیں. اور ایک اس حوالے سے ایک بات بھی عرض کروں، کیونکہ نوجوانوں کی اصلاح ہونا ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہے، کہ آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ نوجوان گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کہ نوجوان حقہ پالرس، سگریٹ نوشی اور طرح طرح کے ایسی چیزیں جو غیر اخلاقی بھی ہیں، جس کو اسلام منع بھی فرماتا ہے، جس سے انسان کی اہمیت گھٹ جاتی ہے، ان چیزوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں. تو نوجوانوں کے لیے ان تمام برائیوں سے بچنے کا بہترین عمل قرآن نے ہمیں عطا فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہر فحش اور بری بات سے تم کو روکتی ہے. اگر ہم نماز کی رغبت کر لیتے ہیں، نماز کی طرف چلے جاتے ہیں، مسجدوں کا رخ کر لیتے ہیں، تو ہمارے معاشرے سے، ہمارے اندر سے تقریباً سب برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. جب بندہ نمازی ہو جاتا ہے، باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے، تو شیطان بھی بندے سے دور ہوتا ہے اور شیطانیت بھی بندے سے دور ہو جاتی ہے. اس وجہ سے بزرگان دین نے بڑی پیاری بات کہی کہ اگر نماز کے آپ پابند ہونا چاہتے ہیں تو آپ باوضو رہا کریں، آپ 50% نمازی ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. باوضو رہنے کی کوشش اگر آپ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی توفیق عطا فرماتا ہے کہ آپ کو نماز کے لیے جانے میں آسانی ہو جاتی ہے. جو سستی، کاہلی آپ جو برتتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے اور آپ کا دل نماز کی طرف لگ جاتا ہے، شیطان آپ سے دور ہو جاتا ہے. تو نوجوانوں کے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ رمضان جب ختم ہوتا ہے، ہم مسجدوں میں تو رمضان میں بھر بھر کے آتے ہیں، عبادتوں میں ہمارے جوش و خروش دکھاتے ہیں. رمضان جیسے ختم ہوتا ہے ہم نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں. نماز کے قریب ہو جائیں، نماز آپ کو ہر برائی سے روکتی ہے. نماز کے پابند ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہر بری عادت سے بچا لے گا. نماز سے قریب ہو جائے، آپ گندگی سے دور ہو جائیں گے، نیکی بھلائی آپ کے لیے آپ کا مقدر بنا دی جائے گی. تو بہترین عمل یہ ہے کہ باوضو رہا کریں. نوجوانوں کے لیے بالخصوص کہیں جائے، گھر سے باہر نکلے، باوضو رہنے کی کوشش کریں. پھر وضو کے فضائل بھی ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ بھی لطف اندوز ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائے ہیں. کہ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ روز قیامت آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری امتیں جب حوض کوثر پر جمع ہوں گی، اللہ سبحانہ و تعالی میری امت کے لوگوں کے اعضائے وضو ایسے چمکائے گا، نور سے ایسے منور ہوں گے کہ میں ان کو پہچان لوں گا. بعض احادیث مبارکہ میں اس کو
ایسی تشبیہ بھی دی گئی کہ سفید گھوڑوں کی طرح چمکتے نظر آئیں گے. سفید اور کالے گھوڑوں کی مثال دی گئی کہ دیگر امت کے جو لوگ ہوں گے وہ کالے گھوڑوں کی طرح، اور امت محمدیہ کے جو لوگ ہوں گے وہ سفید گھوڑوں کی طرح چمکدار ہوں گے. اعضائے وضو ان کے ایسے نورانی ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے یہ میرا امتی ہے. یہ کیسی بڑی نعمت خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی ہے. ہم کیوں کوتاہی برتیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ باوضو رہنے سے آپ کے چہرے پہ نور بھی عطا فرمائے گا، آپ کو بری عادتوں بری صحبتوں سے دور فرمائے گا. تو طاقراتوں کا ایک پیغام یہ بھی ہے ہمارے لیے کہ ہم رمضان المبارک ہو یا غیر رمضان ہو، ہر ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں، ہر ہمیشہ نمازوں کے پابند رہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا ہے، اس مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے تمام مہینہ عبادت کریں. بالخصوص آخری عشرہ اعتکاف بھی کرتے ہیں، عبادت میں رہیں، غیر اعتکاف بھی ہے، عبادت میں رہیں. 5 وقتہ نماز پابندی سے ادا کریں، بالخصوص طاقراتوں کا اہتمام کریں، اور ایسا اہتمام کریں جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اہتمام کرنے کا حکم فرمایا ہے. آپ اپنے طور طریقے استعمال نہ کریں. آپ کہیں گے کہ میں نے تو عشاء کی نماز باجماعت ادا کی، پھر فجر کی نماز ادا کروں گا تو پھر ساری رات عبادت کا ثواب ہے. بالکل عبادت کا ثواب ہے. آپ دیکھیں کہیں پر کچھ آفر لگا ہو کسی مال میں یا کہیں دکان میں، تو آپ صرف ایک چیز لے کر نہیں آتے، آپ چاہتے ہیں کہ ساری دکان لا لوں میں، ساری چیزیں خرید لوں میں، ہر چیز میرے نام ہو جائے. تو پھر عبادتوں کے معاملے میں کوتاہی کیوں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ساری رات عبادت کرنے کی کوشش کریں، لمحہ لمحہ عبادت کرنے کی کوشش کریں. 1 گھنٹہ عبادت کرتے ہیں آپ، 9 برس کی عبادت کا ثواب آپ کو ہے. 1 منٹ عبادت کرتے ہیں آپ، 55 دن کی عبادت کا ثواب آپ کو ملتا ہے. 1 سیکنڈ عبادت کرتے ہیں آپ تو 22 گھنٹے کی عبادت کا ثواب ہے. اب آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کتنے عبادت گزار بننا چاہتے ہیں، کتنا خیر کمانا چاہتے ہیں، کتنی نیکیاں اپنے نام اعمال میں آپ لانا چاہتے ہیں. وہ آپ کے اوپر منحصر ہے. آپ جس طریقے سے جیسی عبادت کریں گے اللہ سبحانہ و تعالی اس سے 10 گنا آپ کو زیادہ عطا فرمانے والا ہے. کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، نیکیوں کا جو اجر و ثواب ہوتا ہے 1 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ 700 گنا بڑھا سکتا ہے یا 7,000 گنا یا 7 لاکھ گنا بڑھا سکتا ہے. وہ اللہ کی رحمت پر منحصر ہے. آپ کی نیت صاف ہو، اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی عبادتوں کو قبول فرمانے والا ہے. آخری بات میں عرض کرتا چلوں کہ بندے سے پوچھا گیا کہ عبادت کیسے کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت ایسی کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ایسی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اتنا نہیں کر سکتے تو اس کا آخری کم از کم سب سے نیچلا جو درجہ بتایا گیا وہ یہ ہے کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم عبادت میں یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. خود بخود خشوع اور خضوع آ جائے گا عبادتوں میں، اخلاص پیدا ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کہاں ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. آپ سجدہ کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، آپ رکوع کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، آپ قیام میں ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، نماز میں آپ کھڑے ہو کر قرات کر رہے ہیں، قرآن کریم تلاوت کر رہے ہیں، آپ یہ تصور کریں کہ میں اللہ سے کلام کر رہا ہوں. ایسی بڑی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز جیسی ہم کو عطا فرمائی ہے کہ اس میں کوتاہی نہ برتیں. ان راتوں کو غنیمت جانیں، پورے طاقراتوں کا اہتمام کریں. پھر طاقرات جب ختم ہوگی، آخری شب جب آئے گی تو اس کا بھی اہتمام کریں. کوتاہی غفلت نہ برتیں کہ اب ہمارا کام ہو چکا ہے، اب ہم بازاروں کی طرف رخ کر لیتے ہیں. تو ایسا مت کریں، بلکہ آخری رات بھی ہمارے لیے عبادت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، ہمارے لیے انعام اور اجر والی رات ہے کہ ہم اس کا بھی اہتمام کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو رمضان جیسا مہینہ بار بار عطا فرمائے، اس کی رحمتیں برکتیں ہم کو عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں طاقراتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے قیام کو قبول فرمائے، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، ہمارے سحر و افطار کو قبول فرمائے، ہمارے صدقات اور خیرات کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو شب قدر نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے یہ رمضان